ہر سال کی طرح اس سال بھی ممتاز ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے سقوط حیدرآباد کے عنوان پر جو اردو گھر میں رکھا جاتا ہے اور مختلف مقامات پہ رکھا جاتا ہے، فاطمہ نگر، فاروق نگر میں، وہاں کے نوجوان بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ آج کی جو تاریخ سقوط حیدرآباد جو منایا جا رہا ہے، اس کے آنے والی نسل کو بتلانے کے لیے، آنے والی نسل کو یہ باتوں سے واقف کرانے کے لیے یہ ہر سال سقوط حیدرآباد کا جلسہ مقرر جاتا ہے۔ میں ان تمام حیدرآباد کے جتنے بھی لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان تمام کا نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ باتیں یہاں پر جتنے آپ لوگ سنے ہیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہمارے عبدالرب انصاری صاحب سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں محمد اسماعیل رب انصاری، المعروف اردو انصاری، ممتاز ایجوکیشن سوسائٹی فلک نما کی جانب سے محمد وقار صاحب کی انقلابی جناب اور آپ کی حرکیاتی قیادت کے پرچم تلے آج سقوط حیدرآباد کے عنوان سے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا کا جلسہ اردو گھر مغل میں منعقد ہوا۔ آج کے اخبار میں یہ جناب نوجوانوں کے ذہنوں کو متاثر کرنے کے تعلق سے بھارتیہ جنتا پارٹی کا اجلاس ہوا، ایک جلسہ ہوا کل، تو اس میں وزیر داخلہ ہندوستان نے کہا کہ 1,500 دلتوں کو پھانسی دے کر جناب مار دیا گیا۔ نئی نسل کو متاثر کرنے کی باتیں ہیں، جبکہ حضور نظام کی جو سلطنت، جو حکومت، جو ایڈمنسٹریشن، جو نفس و نفس ان کا جو انداز تھا وہ انتہائی سیکولر تھا، اور ہندو مسلم بہت ہی خوشگوار فضا کے اندر رہتے تھے اور دل سے دل ملا کر رہتے تھے۔ ان کے جذبات، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں، ان کی تعلیم مستحکم تھی، وہ اپنے اپنے گھردار کے مالک تھے۔ لیکن آج فرقہ پرستی کا ذہن رکھنے والے، فرقہ پرستی کے عینک لگا کر اقلیتوں کو دیکھنے والے آج ہماری معیشت کے دشمن ہیں، آج جناب ہمارے کاروبار کے دشمن ہیں، ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں۔ تو اس موقع پہ ممتاز ایجوکیشن سوسائٹی کے پرچم تلے ہم یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی آپس میں ایک اتحاد پیدا کرنا چاہیے، ایسا اٹوٹ اتحاد کہ جو شیش پھیلائی ہوئی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہو۔ یقین مانیے آج ہماری کو اقلیتوں میں بالخصوص اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے بھی مستقبل میں IAS بنیں گے، IPS بنیں گے، IFS بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں ٹاپ کریں گے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے ان کے بچوں کے ماں باپ کمر بستہ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو جیسی مظلوم زبان، سیکولر زبان، تمام لوگوں کی زبان ہے، ہندوستان کے کروڑوں عوام کی زبان ہے جو دلوں پہ حکمرانی کرتی ہے، اور اردو دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ہوا یہ انسان پیدا دو جہاں کے لیے، بدن زمیں کے لیے اور روح آسماں کے لیے۔ میں وفا شار گل پرست ہوں ساقی، لہو نچلو تعمیر گلستان کے لیے۔ ہمارے نونہالوں کو بھی تمام انگلش، ہندی، تیلگو، مراٹھی زبان کے ساتھ ساتھ آج ہزاروں انسانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور اتنے مفتی کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے۔ ہم جس قدر ہمارے جناب ایسے مذہبی قائدین، ایسے مذہبی رہنماؤں کا ہم جناب احترام کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی خوش ہوں گی۔ آج ہم کو سمجھنا چاہیے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم بہت ہی ادب سے، پیار سے، احترام سے، خلوص سے، دل کی گہرائیوں سے مفتی صاحب سے ادباً خواہش کریں گے کہ آپ بھی جناب کچھ صاحب اس موقع کے اوپر عرض کریں۔ صاحب حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ تہذیب و تمدن کے گہوارے حیدرآباد فرخندہ بنیاد، ایک تہذیبی علامت اردو گھر میں آج میرے استاد محترم، استاذ الاساتذہ، عالی جناب محترم صاحبزادہ میر وقار الدین علی خان صاحب کی قیادت اور صدارت میں
ایک بہت ہی معنوی جلسہ منعقد ہوا، جس میں اس بات کا محاسبہ کیا گیا کہ ہم نے پہلے کیا کھویا تھا اور کیا پایا ہے سقوط حیدرآباد یعنی پولیس ایکشن کے حوالے سے۔ مقررین نے بڑی ہی کارآمد باتیں یہاں پر ترقی اور ترفع کی بتائیں۔ ان پر عمل کرنا یہ عوام کی، خواتین کی، بچوں کی، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، بالخصوص ان اساتذہ کی ذمہ داری ہے جو میراث پیمبری اپنے سینوں سے نکال کر اپنے طالب علموں کو سینوں میں اونڈیلتے ہیں۔ میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر سال ایک فکری اذان دیتے ہیں سقوط حیدرآباد کے عنوان سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس اذان میں اور زور اور طاقت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں اردو گھر میں ممتاز ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے علی جناب وقار صاحب نے اس جلسے کو جہاں یہاں منعقد کیا، ہم بہت مشکور ہیں اور ان کا بہت یہ کرتے ہیں کہ جو آج یہ آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے کہ سلطنت کا انضمام حیدرآباد کا کیا ہے، آج ہمارے بھائیوں کو اس چیز کی معلومات نہیں ہے، آج 17 سپٹمبر کو کیا ہوا ہے، لیکن یہ سب چیزوں کو جاننے کے لیے آج جو ہمارے وقار بھائی نے یہاں پہ جو رکھا ہے، اس میں کئی مقررین جو کھلے الفاظ میں کہا ہے، وہ چیز ہم کو آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے یہ جو رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اردو جو سرکاری زبان ہوتے ہوئے رہ گئی، جہاں پہ جب اسی خط میں جو پولیس ایکشن کے وقت میں جو ان کو جو ہے یہ بات کہی گئی کہ آپ کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اگر تیلگو سیکھ لیجئے، 3 دن کا وقت دیتے ہیں، 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، تو تیلگو کو سیکھ لیجئے، ورنہ جو ہے اس کو سب ہاتھ دھونا پڑا۔ جو جائیدادیں تھے وہ جن کے سب چھین لی گئی، یہ سب بہت برعت کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن جو ہے نا کچھ لوگوں نے جو ہے سو اس چیز کو جو ہے آگے بڑھایا، اور جو ہے ہمارے سلطنت آصفیہ نے جو ہمارے حضور نظام جو ہندو مسلم کو مسلم ہندو نہیں کہتے تھے، ہندو مسلم کہتے تھے، کیونکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی، تو ہندو مسلم جو ہے سو اتحاد کے لیے میری 2 آنکھیں ہیں کہتے تھے ہندو مسلم۔ اس طریقے سے انہوں نے ان کا ایڈمنسٹریشن، ان کا سلطنت جو چلایا ہے، لیکن آج جو اس چیز کو ہمارے نئی نسلوں کو واقف کرانے کے لیے منعقد کیا گیا، اس کا جو یہ ہوا ہے، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اردو زندہ آباد، اردو پائندہ آباد۔